الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وفي موضع الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین کلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطق بفم فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الى قدرہ ما شئت من عظم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ جو ہمارے درمیان سایہ فگن ہے، یہ مبارک مہینہ تاریخ اسلام کے حوالے سے اپنے دامن میں اسلام کی قدور شخصیات، تاریخ ساز شخصیات کے حالات کو، ان کی پیدائش اور ان کے وفات کے، ان کے وصال اس کی ایام کو اپنے تاریخ ایام کے اندر اور اپنے دامن تاریخ کے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اختتام کے بعد صفر المظفر کا یہ مہینہ جو اسلامی مہینہ کرانے کے حوالے سے، قمری مہینہ کرانے کے حوالے سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اسلام کی برگزیدہ شخصیات جن سے تعلق، جن کے حالات اور جن کے فضائل کو سن کر ہمارے اندر اسلام کی تعلیمات پر عمل اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان شخصیات کے حالات کو ہم چند جمعے سے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سید المؤذنین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور پھر گزشتہ جمعے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے چند نادر معلومات جو عموماً کتابوں کے صفوں کے اندر ہی پنہا رہ جاتی ہے، کتابوں کے اندر ہی مخفی رہ جاتی ہیں اور ایک عام شخص تک نہیں پہنچ پاتی، تو جمعۃ المبارکہ کا یہ اجتماع کہ جس میں ہر شخص علم دین حاصل کرنے کے ذوق میں حتن گوش گفتگو کو سماعت کرتا ہے، تو ہم نے یہ چاہا کہ سورۃ النساء کی آیات کی آخری جو مراحل رہ گئے اس سے قبل ہم ان برگزیدہ مہینوں کے اندر جو ہستیاں جن کے ساتھ ہماری ارادت، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان وابستہ ہے، ان کے حالات کو بروئے کار لایا جائے۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم آج اہتمام کر رہے ہیں، میری مراد وہ مسلمانوں کی ماں ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہیں۔ آپ ہماری ماں ہیں، امت کی ماں ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اے مومنو
تمہارے لیے جملہ حقوق میں سب سے قریب ہے، یہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ، اور اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، یہ شرعی احکام بیان ہو رہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمام امت کے لیے بدرجائے بمنزلت ماں کے ہے۔ قرآن کریم کی یہ نص، اللہ کا یہ احکام ہمیں اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آج ہم 5 صفر المظفر، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، 5 صفر المظفر، ان کی وصال کی تاریخیں اور سن کے اعتبار سے بالخصوص اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے 61 ہجری لکھا، بعض نے 51 ہجری لکھا، بعض نے متعدد ہجری لکھے، لیکن 51 ہجری سن 5 صفر المظفر سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے۔ صفر المظفر کے پہلے عشرے کے اندر 2 شخصیات کا ذکر عموماً کیا جاتا ہے۔ ایک تو سرخیل اہل بیت میرے امام حضور سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہن، آپ کی ولادت طیبہ صفر المظفر کے پہلے ہفتے کے اندر ہے، اور ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال مبارک 5 صفر المظفر کو، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہے۔ اب چند حالات اور ان کی شخصیات کے بارے میں، اور ایک مسلمان کو، ایک عام شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور خاندان کے حوالے سے جاننا انتہائی ضروری ہے، انتہائی لازم ہے، اور اس کو ہمارے علماء نے ایمانیات کے اندر شمار کیا ہے کہ ایک مسلمان کو جہاں ہنگامہ زندگی کے دیگر چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے برگزیدہ صحابہ کے حوالے سے، آپ کے خاندان کے حوالے سے، اور آپ کے ازواج مطہرات کے حوالے سے اس بات کا جاننا اشد لازم ہے، اور علماء نے اس کو ایمانیات میں قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ عام موضوع نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا، عقیدے کا، اور جو تقاضا ایمان ہے، جو تقاضا اسلام ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کے حوالے سے حضور کے خاندان اور حضور کے گرد و نواح جو ہستیاں ہیں کہ جن کی انتہائی مشقت شاقہ اور جن کی انتہائی اخلاص کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، تو ان شخصیات کے حوالے سے جاننا لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ اس میں علماء نے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کی جملہ ازواج کتنی ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی متعدد ازواج ہیں۔ متعدد ازواج کے حوالے سے ہم نے گزشتہ ایام میں، جہاں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کا یوم ہوا، یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہوا، اس میں ہم نے اس کی وجہ ضرور ذکر کی ہے۔ اگر آپ جا کر نیٹ پر ہماری ٹرو کلرز آف اسلام اور دیگر ہماری جو ہے کہ وہ سوشل ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے یہ بات آگے پہنچائی جاتی ہے، اگر آپ غور کریں تو تعدد ازواج کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج کیوں ہیں، سرکار علیہ السلام نے ایک سے زیادہ نکاح کیوں فرمائے، اس کے پیچھے سیاسی، سماجی، مذہبی کیا کیا ضروریات تھی، اس کا ایک تفصیلی گویا کہ طریقہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم نے اس کو ذکر کیا، لیکن ایک بات ذکر کر دیا جائے کہ عرب کا یہ پرانا قبائلی طریقہ تھا کہ ایک سے زیادہ متعدد خواتین رکھی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے ان حضرات کے لیے کہ جن کی بدنی ساخت اور جن کا مال اور جن کے ظاہری سہولیات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ وہ زیادہ خواتین رکھ سکتی ہیں، تو قرآن کریم نے مردوں کے لیے 4 عورتوں کی ایک حد کو بیان کر دیا، جو ایک لامحدود طریقہ تھا اس سے بچاتے ہوئے 4 بیان کیے، اور اس میں بھی یہ ذکر کیا کہ جب وہ عدل کر سکیں، انصاف کر سکیں، تمام کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ لیکن انبیاء کرام کے احکام امت سے الگ ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام یا دیگر انبیاء کے احکام امت سے الگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کی اگر زندگیوں کو آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کی زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں باقاعدہ ان کی زندگیوں کے حالات کے اندر ایک سے زیادہ نکاح ملتے ہیں کہ ان انبیاء نے ایک سے زیادہ نکاح کیے ہیں، اور ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے اغراض مذہبی ضروریات، کہیں سیاسی ضروریات،
کہیں سماجی ضروریات، الغرض اس کا ایک لمبا طویل سلسلہ ہے کہ جب آپ ازواج مطہرات کے حالات کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ حضور علیہ السلام یا دیگر انبیاء نے ان سے اگر شادی کی ہے تو یہ شادی کسی خاتون کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ خاتون کے ساتھ شادی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر تھا جو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس وقت کے لیے ایک بہت بڑا سود مند اور فائدہ مند تھا۔ تو لہذا انبیاء کے اوپر امت کے احکام قیاس نہیں کیے جاتے۔ تو لہذا اختصار کے ساتھ میں نے ایک نپے تلے جملے کے اندر اس بات کو مکمل کیا ہے، اور اب آگے چلتے ہیں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا علیہ السلام کی ازواج، ایک تو حضور کی ازواج، ایک حضور نے جن جن کو نکاح کا پیغام بھیجا یا جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ ہمارا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے، اس پر ایک پورا مقدمہ موجود ہے، اس میں پورے ایک تفصیل موجود ہے، لیکن میں صرف یہاں پر اس بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ہماری مائیں، یعنی وہ مقدس خواتین جو سرکار علیہ السلام کی حوالہ عقد کے اندر آئی، جن کو سرکار علیہ السلام کے ساتھ سرکار کے حریم ناز میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان کی تعداد اختلاف سے ہٹ کر اکثر علماء سیر نگار 11 ذکر کرتے ہیں، یعنی 11 وہ خواتین ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد کے اندر حاضر ہونے کا اور حریم ناز میں حاضر ہونے کا گویا کہ شرف حاصل ہوا، اور وہ ازواج مطہرات کی تعداد مختلف یعنی اقوال کے حوالے سے زیادہ قول جو اس حوالے سے ملتا ہے وہ 11 ازواج مطہرات ہیں، لیکن اس میں کچھ فرق ہے۔ 6 وہ ہیں جو قریشیاں ہیں، یعنی 6 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی ہیں، یعنی قریشیاں ہیں، اور 4 جو ہیں وہ غیر قریشیاں لیکن عربی ہیں، اور ایک جو ہے جو غیر قریشیہ غیر عربیہ بنو اسرائیل سے تھی، یعنی یہ مکمل 11 ہو گئی، یعنی 6 حضور علیہ السلام کی عربی قریشی، کیونکہ سرکار عرب کے ہیں اور قبیلہ قریش کے حضور ہیں، تو 6 ازواج حضور کی وہ ہیں جو قریشیہ عربیہ ہیں، اور 4 وہ ہیں جو غیر قریشیہ ہیں اور لیکن عربی ہیں، اور ایک خاتون وہ ہیں جو قریشی بھی نہیں ہے عربی بھی نہیں ہے، وہ بنو اسرائیل سے ہیں، یعنی قبیلہ یہود سے وہ تعلق رکھتی تھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد کے اندر وہ آئیں۔ وہ 6 مقدس خواتین جو قریشیہ بھی ہیں اور عربیہ بھی ہیں، ان میں سب سے پہلے میری ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، یعنی آپ عربیہ بھی ہیں اور آپ قریشیہ بھی ہیں۔ درود پاک پڑھیے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یہ دوسری خاتون ہیں، یعنی سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہن، مل کر کہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 6 وہ خواتین ہیں جو حضور کے قبیلے یعنی قریش سے ہیں اور عربیہ ہیں۔ تو سرکار کی 11 ازواج مطہرات میں سے یہ 6 وہ ہیں جو قریشیاں ہیں اور عربیہ ہیں، اور 4 وہ ہیں جو غیر قریشی یعنی قبیلہ قریش سے نہیں ہے لیکن عرب سے وہ ضرور ہیں، اور ان 4 میں جو نام ہے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ میمونہ بنت حارث جن کا آج ذکر ہم کریں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ زبانوں کو بند رکھے، گونگا رہنا کوئی عزت یعنی کوئی عبادت نہیں ہے، زبان سے کچھ کہنا عبادت ضرور ہے۔ یہ ہستیوں کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے کہہ جائیں تاکہ دماغ کے اوپر سے غفلت گویا کہ وہ ہٹے۔ 6 ازواج مطہرات میں پھر عرض کر دوں وہ ہیں جو قریشیاں اور عربیہ ہیں۔ اب یہ 4 وہ ہیں جو غیر قریشیہ عربیہ ہیں، جن میں سب سے پہلے میری ماں ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری خاتون ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد پاک میں آئی جو قریشیاں تو نہیں ہیں لیکن عربیہ ہیں، جن کا آج ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھی ہے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 وہ ہیں جو عربی ہیں لیکن قریشی نہیں ہیں۔ 6 وہ تھی کہ جو قریشی بھی تھی اور عربی تھی، اور ایک وہ ہیں جو نہ عربی ہیں نہ قریشی ہیں، وہ میری ماں صفیہ بنت حوی بن حاطب، یہ وہ ہیں کہ صفیہ بنت حوی بن اخطب، یہ قبیلہ یہود سے تھی یعنی بنو اسرائیل سے تھی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے آپ کو حضور کی خدمت میں پیش کیا، سرکار علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو یہ ہماری 11 مائیں ہیں ازواج مطہرات، جن کا ایک مکمل خاکہ ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے۔ ایک جملے میں دوبارہ یاد دہانی کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار کی 11 ازواج مطہرات ہیں، 6 وہ ہیں جو قریشی بھی ہیں اور عربی بھی ہیں،
4 وہ ہیں جو عربی ہیں قریشی نہیں ہیں، اور 1 وہ ہیں جو نہ عربی ہیں نہ قریشی ہیں، یعنی بنو اسرائیل سے ہیں۔ یہ مکمل تعداد 11 ہو جاتی ہے۔ آج جس ماں کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، 5 صفر المظفر آپ کا یوم وصال ہے۔ وہ سیدہ میمونہ بنت حارث ہے۔ عموماً پڑھنے والے تاریخ کے طالب علم کو شبہ لگتا ہے، کیونکہ بنت حارث، ابن حارث بھی کہہ سکتے ہیں، بنت حارث بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کا اطلاق جائز۔ بنت حارث یہ 2 سرکار کی ازواج ہیں جن کے والد کا نام حارث تھا۔ ایک تو سیدہ جویریہ کے والد کا نام بھی حارث ہے، اور سیدہ میمونہ کے والد کا نام بھی حارث ہے۔ تو اس لیے ان دونوں خاتونوں کے نام کے ساتھ سیدہ میمونہ بنت حارث اور سیدہ جویریہ بنت حارث، ان دونوں ازواج مطہرات، ہماری ان دونوں ماؤں کے والد گرامی کا نام حارث تھا۔ ایک بات تو یہ جمعے کے خطبے کے حوالے سے چند ضروریات میں سے جاننا ضروری ہے۔ سیدہ میمونہ بنت حارث آپ کا نام برہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب وہ آئیں تو سرکار نے آپ کا نام مبارک میمونہ رکھا۔ اسی طرح آپ کے بہت سارے فضائل ہیں، خاندانی اعتبار سے آپ بہت بڑا شرف رکھتی ہیں، بہت بڑا مقام رکھتی ہیں۔ آپ سے نکاح حضور علیہ السلام کا 7 ہجری میں عمرۃ القضاء، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے عمرے کی قضاء کے لیے جب حضور تشریف لائے تھے تو آپ کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا۔ عمرے کی قضاء سے کیا مراد ہے تو ہم لوگوں کو یہ باتیں بھی پتہ ہونی چاہیے۔ سن 6 ہجری میں حضور علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں۔ جس وقت حضور مدینے آ چکے تھے، 6 سال حضور نے یہ خواب دیکھا اور سرکار اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ سرکار مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی کافروں نے حضور علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا، اور سرکار علیہ السلام کو انہوں نے مکہ مکرمہ میں عمرے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس وقت مکہ کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول اور حکومت کفار کی تھی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا۔ پھر مذاکرات ہوئے، پھر ایک مکمل صلح حدیبیہ کے نام سے جس کو آپ جانتے ہیں، صلح نامہ اس حدیبیہ کے مقام، حدیبیہ اس جگہ کا نام ہے جو آدھا حصہ اس کا حرم کے اندر ہے، آدھا حرم سے باہر ہے، وہاں طے ہوا۔ اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ دیگر شقیں جو حدیبیہ کے اندر، یعنی صلح حدیبیہ جو طے پائے گئے، جو صلح ہوا، اس کے اندر جو شقیں تھیں ان میں ایک شق یہ تھی کہ اس سال آپ لوٹ کے چلے جائیں، اس سال ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اس کے بعد والا سال جو ہے اس میں آپ آ جائیں، ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، آپ اور آپ کے صحابہ مکہ کے اندر آ جائیں، اور 3 دن کی صرف آپ کو اجازت ہے، آپ جتنا طواف کرنا چاہیں، جتنے عمرے کرنے چاہیں، 3 دن آپ آزاد مکے کے اندر رہیں، لیکن جیسے 3 دن ختم ہوگا ہم آپ کو مکے سے باہر نکال دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ جو حدیبیہ ہوا وہیں پر گویا کہ بیعت رضوان بھی ہوئی، کیونکہ جب مذاکرے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا گیا تو خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا۔ تو سارے واقعات یہ سن 6 ہجری کے اندر ہوئے۔ سرکار علیہ السلام ہمیشہ معاہدے کی پاسداری کرنے والے، سرکار کا تو یہ حکم ہے کہ جناب کافر کے ساتھ بھی اگر معاہدہ ہو تو مسلمان وہ ہے جو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کر کے دغا دیتے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کر کے فراڈ کر جاتے ہیں، تو ہمیں تھوڑی سی حیا اور شرم آنی چاہیے۔ اسلام تو کافر کے ساتھ بھی غدر کرنے کی بات نہیں کرتا، کافر کے ساتھ بھی گویا کہ عہد توڑنے کی بات نہیں کرتا۔ سرکار علیہ السلام چاہتے تو وہاں پر مکہ کے اندر داخل ہو کر کافروں کے ساتھ لڑ سکتے تھے، لیکن جب ایک معاہدہ طے ہوا تو اسلام جبر کا دین نہیں ہے، ظلم کا دین نہیں ہے، اور اسلام یقیناً پہل تلوار کے ساتھ کبھی نہیں کرتا، اور پہل تلوار کے ساتھ نہیں کرتا اس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا۔ تو اس تناظر میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 1400 صحابہ کو لے کر مکے کے اندر آتے، لیکن اس وقت کنٹرول ان کا تھا، سرکار نے ان کی حکومت کا پورا لحاظ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سال ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، آئندہ سال آپ آئیے۔ سرکار علیہ السلام نے معاہدہ طے کیا، اس معاہدے کے اندر یہ شرط تھی کہ آپ آئندہ سال آئیے، تو سرکار علیہ السلام نے اس کی پاسداری کی اور اپنے صحابہ کو لے کر حضور مدینے کی طرف دوبارہ لوٹ گئے۔ دوبارہ لوٹنے کے بعد یہ جو عمرہ رہ گیا تھا جس کا احرام حضور نے باندھ لیا تھا، وہ احرام باقاعدہ طور پر کھولا گیا، کیونکہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی اور بغیر عمرے کے احرام نہیں کھلتا، تو باقاعدہ وہ حدیبیہ کے مقام پر عمرہ احرام کھلا۔ سرکار نے وہاں پر جانوروں کو نہر کیا، لیکن یہ عمرہ یہاں سے شریعت کا ایک احکام بھی نکل گیا کہ وہ شخص جس کا حج اس سال کا رہ جائے، یعنی وہ حج کے لیے احرام باندھ چکا ہو، عمرے کے لیے احرام باندھ چکا ہو، اور اس سال وہ عمرہ اور حج کسی حالات کی بنا پر
اور کسی خرابی کی بنا پر نہ کر سکے تو وہ آئندہ سال فوراً اپنے عمرے کی اعادہ کرے اور فوراً اپنے حج کا اعادہ کرے۔ یہ حکم کہاں سے نکلا؟ اسی واقعے سے نکلا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سال واپس ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اگر آپ فقہ دیکھیں گے تو وہاں سے اسی واقعے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ سن 6 ہجری کی بات تھی۔ سرکار لوٹ گئے، لوٹنے کے بعد 7 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ لوٹ کر آئے۔ اس کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء، یعنی سرکار اپنے عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ آج جب حضور آئے تو 3 دن کے لیے کافروں نے جو عہد کیا تھا کہ آپ آئندہ سال آئیں گے تو ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، اور اس میں آپ اور آپ کے صحابہ رہیں، جتنا عمرہ کرنا چاہیں، جتنے طواف کرنا چاہیں، لیکن ہاں جیسے ہی 3 دن مکمل ہوں گے، ٹائم گھنٹہ منٹ مکمل ہو گیا، پھر ہم آپ کو مکہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ سرکار نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آج جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سال یعنی سال اس کے 1 سال بعد 7 ہجری عمرۃ القضاء کے لیے حضور تشریف لائے، 3 دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا، عمرہ کیا، سرکار کے صحابہ نے عمرہ کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو باقاعدہ طور پر اس بات کی اجازت تھی کہ وہ ایک روایت یہ بھی کہ خانہ کعبہ میں فتح مکہ میں بھی چڑھایا تھا، اور عمرۃ القضاء میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا اور کہا کہ تم اذان دو، اور اذان دی گئی، کیونکہ 3 دن کا معاہدہ تھا کہ مسلمان اپنے جو عبادات کا دائرہ ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمرۃ القضاء کا یہ سال تھا جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سرکار کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا تھے، وہ اپنی سالی یعنی سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر حضور کے پاس آئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ میمونہ کے ساتھ ہوا۔ اس میں ایک بات ہے کہ یہ نکاح خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوا، کیونکہ 3 دن مکمل ہو چکے تھے۔ سرکار نے کافروں سے مہلت مانگی اور باقاعدہ ان سے کہا کہ دیکھو یہ نکاح کا پیغام میرے پاس آیا ہے تو تم مجھے اجازت دیتے ہو؟ دیکھو کتنی وعدے کی پاسداری ہے، اور وعدے کی کس قدر پاسداری۔ سرکار نے فرمایا تم مجھے اجازت دیتے ہو، 3 دن کا ٹائم ہمارا تھا، تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں میمونہ کے ساتھ نکاح کروں؟ کافروں نے بڑا شور مچایا اور بڑا ہنگامہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بس آپ سے 3 دن کی بات تھی، آپ بس جائیں یہاں سے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ سرکار وہاں سے روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو مقام صرف کہتے ہیں۔ مقام صرف، سین کے ساتھ صرف، آج کل اس کو نواریہ بھی کہا جاتا ہے۔ مقام صرف یہ بالکل مسجد عائشہ کا بیک ہے، یعنی جب آپ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ پر جو مسجد عائشہ آپ کو ملتی ہے جہاں سے آپ عمرے کا احرام بناتے ہیں، بس یوں سمجھیے کہ اس کے عقب میں یعنی مسجد عائشہ کے پیچھے نواریہ کا علاقہ پڑتا ہے جس کو مقام صرف کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نواریہ یعنی مقام صرف میں ایک پہاڑ کی گھاٹی کے ساتھ ایک مکان تھا، اس مکان کے اندر حضرت سیدہ میمونہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، اور وہیں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ ہوا۔ اور کیا قسمت ہے دیکھیں، سیدہ میمونہ پھر حضور کے ساتھ ہمیشہ رہی، لوٹ کر سرکار کے وصال کے بعد آپ مکہ آ گئی تھی، اور پھر آپ نے اپنی زندگی اسی مکان میں گزاری۔ آج آپ جہاں جس مزار مقدس میں آرام فرما رہی ہیں یہ وہی جگہ ہے اور جس جگہ پر آپ کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہوا تھا۔ آج بھی زائرین جو مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں تو مکہ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو مشہور راستہ یہ ہے کہ داخل ہوتے ہوئے مسجد عائشہ سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، لیکن مدینے کی طرف جاتے ہیں یہ وی شیپ ہے بالکل، یعنی آپ جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ مسجد عائشہ کا راستہ لیتے ہیں، اور جب مکے سے مدینے کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ جب مکے کو چھوڑتے ہیں تو بالکل آپ اسی مقام پر پہنچتے جو مقام صرف ہے، اور اس کے آگے آج بھی وہاں پر سگنل موجود ہے جہاں بسیں رکتی ہیں، سگنل موجود ہے، تو سگنل سے پہلے مقام صرف الٹے ہاتھ پر روڈ کے ساتھ لبے روڈ پر آج بھی 4 دیواری بنی ہوئی ہے جہاں پر میری ماں سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مقدس ہے۔ یعنی یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ سیدہ میمونہ آج جہاں آرام فرما رہی ہیں یہ وہی گھر ہے جس میں آپ کا نکاح ہوا تھا، جہاں آپ آج آرام فرما رہی۔ تو مقام صرف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ میمونہ بنت حارث سے ہوا ہے۔ یقین آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک۔ یہ وجہ تاریخ کے اندر آتی ہے کہ سرکار نے حرم کے اندر آپ کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ میں نے آپ کے ساتھ بتائی۔ آپ خاندانی اعتبار سے عربی ہیں، غیر قریشی ہیں، تو عرب کی بڑی مشہور خواتین آپ کے رشتے میں آتی ہیں، بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ بڑی عظیم خاتون جن کا مقام یہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں، حضرت ختیجہ کے بعد، میری ماں سیدہ ختیجہ کے بعد عورتوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا،
یعنی سیدہ خدیجہ کے بعد، یہ بڑی یاد رکھنے کی بات ہے، حضرت خدیجہ، کیونکہ آپ کا ذکر مبارک بڑا مختصر ہے کسی بھی کتاب میں دیکھیں، لیکن جب مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ کا یوم آ رہا ہے تو کوئی بڑی بات ڈینگے مارنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، ایسی بتا رہے ہیں آپ کو، تو پھر ہم نے سیرت کی کئی کتابوں کو ٹٹولا، تو پھر یہ نادر نکات اور یہ علمی گلدستے ملتے چلے گئے جس کو ہم نے جمع کیا ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو تقریر ہم کر رہے ہیں ایک کتاب کے اندر اتنے واقعات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، یہ متعدد کتابوں سے ہم نے جمع کر کے یہاں پر رکھے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہماری ماں کی قدر اور ان کے علمی اور ان کے نسبی معاملات ہمارے ذہن کے اندر رہے۔ حضرت سیدہ میمونہ بنت حارثہ کی سگی بہن ایک ہے، اور وہ عظیم بہن ہے جو سیدہ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لے کر۔ بولے سبحان۔ چہرے آپ کے سپاٹ نہ رہیں، آپ ایسا مجھے دیکھ رہے ہیں جیسا میں نہ جانا کوئی بنگالی زبان یا کوئی ایسی زبان آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جناتی زبان جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنی بے ذوقی طبیعت کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ موسم کی خشکی جتنی آپ پر ہے تو میں بھی انسان ہوں، مجھ پر بھی ہے، لیکن کچھ ذوق سے آگے کی زندگی ہے۔ انسان یہ بدن اور جسے کا نام نہیں ہے، ذوق و عقیدت کا بھی نام ہے۔ تو کچھ اپنی توجہ بتائیے، مانا کہ معیشت خراب چل رہی ہے، مانا اسٹاک گر گیا ہے، مانا کپڑا نہیں بک رہا، مانا دھاگے کے اوپر پریشانی آ گئی ہے، لیکن ایمان آگے کی منزل کو کہتے ہیں، تھوڑا آگے بھی بڑھنے کا نام ہے۔ اللہ تمام کہ وہ سابقات المہاجرات میں سے، ہاں سابقات المہاجرات، یعنی ہماری زندگیاں گزر جائیں اور ساری امت کے عقیدے اور ایمان کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے، اس خاتون کے ایمان کو تنہا رکھا جائے تو اس خاتون، عظیم خاتون کا ایمان ساری امت پر غالب آتا ہے۔ سابقات یعنی ازواج مطہرات میں سے نہیں ہے، لیکن سابقات المہاجرات میں سے ہے، اور اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی مومنہ ہیں، کاملہ ہیں، صالحہ ہیں، متقیہ ہیں، مصلحہ ہیں، کہ عفیفہ ہیں، کہ سیدہ خدیجہ کے بعد کیا اب اگر آپ چلے جائیں اس دور میں، سیدہ خدیجہ نے جس دور میں ایمان لایا، ایمان لانا مذاق تھا، سیدہ خدیجہ جس دور میں سیدہ سمیہ ایمان لا رہی ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد علماء نے جہاں سیدہ سمیہ کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی بات کیا ہے کہ سیدہ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے جس خاتون نے سب سے پہلے ایمان لایا حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ حضرت سیدہ میمونہ میری ماں بنت حارث کی سگی بہن سیدہ ام فضل بن لبابہ تھی۔ ام فضل یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ماں ہیں، اور سیدہ میمونہ کی سگی بہن ہے ام الفضل۔ یہ وہی ام الفضل ہے جن کو سرکار نے فرمایا تھا حضرت عباس کو کہ آپ کے پاس دینے کے لیے فدیہ نہیں ہے، آپ نے میری چچی ام الفضل کے پاس جو سونے کی پوٹلی رکھوائی تھی وہ آپ نے کیوں رکھوائی تھی، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جب میں لوٹ کر آؤں گا تو آپ دے دینا۔ سرکار اپنی اس چچی سے بہت محبت کرتے، ان کا بڑا ادب کرتے۔ سید ام الفضل پر بھی ایک پورا یوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کیا شان و شوکت، بلکہ میں نے تاریخ کی کتابوں میں یہ حوالے تک پڑھے، دیکھیں میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ امت کے احکام نبی کے اوپر چسپاں نہیں ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبی اور خونی رشتہ نہ ہونے کے باوجود جس خاتون سے مصافحہ کیا، توجہ ہے، اور جس خاتون نے آپ کے سر میں تیل لگا یہ آپ کی چچی ہے سید ام فضل، یعنی اتنا قریبی سرکار سے ان کی عقیدت اور سرکار سے محبت تھی۔ یعنی میں پھر عرض کر دوں یہ معاملات ہم پر تو زیادہ سختی، لیکن انبیاء کے لیے رخصت کے پہلو ہیں۔ یعنی اگر آپ ایسی تاریخ کی کتابوں کے اندر دیکھیں کہ وہ خاتون کے جس سے جو نسبی بھی نہ ہو، جس سے حضور کا حرمت والا رشتہ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مصافحہ کیا ہو، تو وہ سیدہ ام فضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی قدر کیا تھی کہ سرکار نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا جو ایک محرم عورت کو عطا فرمایا گیا۔ یعنی سرکار نے اپنے دل کے اندر ان کو اپنی خالاؤں کا جگہ دیا، اپنی پھوپھی کا درجہ دیا۔ توجہ ہے، ہم نہیں دیکھتے کسی عورت کو، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ سرکار کے دل میں ان کی قدر اتنی تھی کہ جو معاملات پھوپھی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، جو خالہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، سرکار نے اپنی چچی سیدہ ام الفضل کے ساتھ کیے۔ یہ سیدہ ام فضل حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ماجدہ ہے۔ وقت مکمل ہو رہا ہے تو میں بات تفصیل کے ساتھ کیا عرض کروں۔ سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی چچی ہیں، اور حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث ماں اور باپ شریک آپ کی 3 بہنیں، یعنی کچھ اولاد وہ ہوتی ہیں جو باپ شریک ہو جاتی ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، آپ خود عقل رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وقت نہیں ہمارے پاس۔ اور کچھ بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو ماں شریک ہوتے ہیں، یعنی ماں ایک ہے باپ متعدد، کہ باپ مر گیا تو ماں نے دوسری شادی کی تو پھر دوسرے بھائی بہن پیدا ہوئے۔ تو کچھ ماں بہنیں وہ ہوتی ہیں، بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو ماں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ بھائی بہن وہ ہوتے ہیں جو باپ شریک ہو جاتے ہیں کہ باپ ایک ہے، سگی ماں کا انتقال ہوا، باپ نے دوسرا کہا کیا، اس سے اور بچے ہو گئے تو یہ باپ شریک بھائی بہن ہو گئے۔ توجہ ہے،
لیکن سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی ماں اور باپ دونوں شریک 3 بہنیں، اور تینوں بہنیں بڑا نام رکھتی ہیں. ایک تو بہن جو خاص طور پر یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ماں شریک بہنوں میں سے ایک بہن آپ کی ہے لبابۃ الصغریٰ، یعنی حضرت سیدہ حارثہ، حضرت میمونہ بنت حارث، ام الفضل بنت حارث، لبابۃ الصغریٰ بنت حارث، یہ 3 بہنیں. حضرت سیدہ میمونہ یہ خالہ ہیں عبداللہ ابن عباس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ام الفضل کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. اسی طرح لبابۃ الصغریٰ یہ خالد بن ولید کی والدہ ہیں. تو سیدہ میمونہ حضرت خالد بن ولید کی بھی سگی خالہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی سگی خالہ ہے. اس سے بڑی کرامت کی بات میں آپ کو تحقیقی بتاؤں، اب آپ کی کچھ ماں شریک بہنیں ہیں، اور وہ اتنے بڑے رتبے والی بہنیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. آپ کی ماں شریک بہنوں کے اندر جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، وہ ایک تو حضرت اسماء بنت امیس ہے. آپ جانتے اسماء بنت امیس حضرت جعفر کی بیوی تھی، جعفر طیار کی. حضرت جعفر شہید ہو گئے تو پھر حضرت ابوبکر کے نکاح میں آئی. حضرت ابوبکر کی بیوی، حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد انہی کے بیٹے ہیں. حضرت فاطمہ کی آخری زندگی، سیدہ زہرا کی آخری زندگی میں جنہوں نے خدمت کی، یعنی باقاعدہ گویا کہ انتقال کے بعد کے سارے معاملات جو خواتین دیکھتی ہیں وہ آپ کے ذمہ آئے، اسماء بنت امیس. پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق جب انتقال کر گئے تو حضرت مولا مرتضیٰ کے نکاح کے اندر گئی. تو حضرت اسماء بنت امیس حضرت سیدہ میمونہ کی بہن، ماں شریک بہن ہے. یعنی والد امیس ہو گئے، خود ان کے والد تو حارث تھے لیکن حضرت اسماء کے والد امیس ہے، ماں ایک ہی ہے، ہندہ. تو یہ ہند جو ہے حضرت میمونہ کی بھی والدہ اسماء بنت امیس. اب اسماء بنت امیس خود ایک بڑی کرامت والی عورت ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. حضرت مولا علی کے لیے جو سورج لوٹا اس کو انہوں نے بیان کیا. ایک بات علماء نے یہ لکھا کہ معجزات کی باتوں کو کثرت سے اسماء بنت امیس نے بیان کیا. اسماء بنت امیس کی بہن ہے سلمہ بنت امیس، حضرت سید الشہداء کی بیوی. حضرت حمزہ کی جو بیوی تھی امامہ بنت حمزہ، حضرت حمزہ کی جو شہزادی حضرت امامہ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے وقت جن کو اپنے ساتھ لیا، اور سب سے بڑا مسئلہ بیان یہ آیا کہ ان کو کس کی کفالت میں رکھا جائے. حضرت علی نے کہا کہ حضور میرے چچا حضرت حمزہ تھے تو آپ میری کفالت میں دیں. حضرت سیدنا جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا یہ سید الشہداء کی بیٹی گویا کہ آپ میری کفالت میں دیں کیونکہ میرے پاس جو بیوی ہے وہ اس کی سگی خالہ ہے. تو سرکار نے فرمایا ہاں جعفر تم صحیح کہتے ہو، کیونکہ خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. تو حضرت سید الشہداء کی جو بیٹی ہے امامہ، ان کو سرکار نے حضرت جعفر کے حوالے کیا، اس لیے کیا کہ جعفر کی بیوی سلمہ بنت امیس تھی، اور اب جعفر کی جو بیوی تھے وہ اسماء بنت امیس تھی جو سلمہ بنت امیس کی بہن تھی. اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہے جس میں حضرت جعفر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرف دیا کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی بیٹی امامہ آپ کے ساتھ دی گئی کہ آپ اس کی کفالت کریں. تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ تمام صحابہ میں مجھے فضیلت ملی، آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر رقص کرنے لگے سرکار کے سامنے. یہ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہیں. تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ماں شریک بہنیں اس میں اسماء بنت امیس ہیں، حضرت سلمہ بنت امیس ہیں، سلامہ بنت امیس ہیں. اور سب سے بڑی بات ہماری ایک ماں خاص، جس طرح حضرت اسماء بنت امیس ام المومنین میں سے نہیں ہے، سلمہ بنت امیس ام المومنین میں سے نہیں ہے، سلامہ بنت امیس ام المومنین میں سے نہیں ہے، لیکن حضرت سیدہ میمونہ کی ایک بہن، وہ ماں شریک بہن، وہ ام المومنین میں سے ہے، وہ زینب بنت خزیمہ. یہ سیدہ زینب بنت خزیمہ جو ہماری ماں ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ غیر قریشی عربیہ، تو زینب بنت قریشی، زینب بنت خزیمہ اور سیدہ میمونہ بنت حارث، دیکھیں صرف ماں شریک میں عرض کر رہا ہوں، باپ شریک نہیں. ان کے والد حارث تھے، ان کے والد خزیمہ تھے، لیکن ماں ایک ہی تھی، ہند. تو یہ ماں شریک میں، یہ بات بھی بڑی قدر والی اور شوق اور محبت والی اور بڑے تسکین والی ایک بات علمی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ازواج مطہرات میں وہ 2 عورتیں جو ماں شریک بہن تھی وہ کون تھی؟ وہ سیدہ میمونہ تھی اور ان کی بہن سیدہ زینب بنت خزیمہ تھی. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے تھی. ایک بات اور بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات ہم اب بات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں جس طرح سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام حاصل ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا آخری نکاح، اپنے لمحات ظاہری کا آخری نکاح سیدہ میمونہ کے ساتھ کیا تھا.
سیدہ میمونہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کوئی نکاح نہیں کیا، یعنی ازواج میں بھی سب سے آخری بیوی آپ ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے میں بھی سرکار کے ازواج میں سب سے آخر میں آپ ہیں۔ حضرت سیدہ بہت خدا ترس خاتون تھی، بہت سخیہ تھی، بڑی متقیہ تھی، آپ کو غلام آزاد کرنے کا بڑا شوق تھا۔ آپ کے پاس اگر مال تھوڑا بھی جمع ہوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ کون مفلس اور غریب غلام ہے، آپ کے لوگ آپ کو آ کر بتاتے کہ فلاں آدمی بڑا مجبور ہے لیکن فلاں کافر کے ہاتھ پر وہ غلام ہے، تو آپ پیسہ دے کر اسے آزاد کرا دیا کرتے۔ آپ بڑی پرہیزگار خاتون تھی، حج اور عمرے کی کثرت آپ نے سرکار کے ساتھ فرمائی، اور سن 51 ہجری 5 صفر المظفر جو آپ کا یہ عرس پہلے عشرے میں تھا، آپ کا وصال ہوا۔ علماء نے لکھا کہ 46 یا 76 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس ماں کے صدقے ہم پر، ہمارے بچوں پر رحم فرمائے۔ اس مبارک ذکر کے سر کے اسلام کی محبت ہمارے قلوب کے اندر آتا، ہمیں اپنے اکابر، اپنے اسلاف کو یاد رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس ذکر میں برکت ہے، اس ذکر میں سکون ہے، یہی ذکر دعاؤں کی مقبولیت کا ذریعہ ہے، یہ ذکر اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، یہ ذکر خیر اور برکت کو طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہیں وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ماں کا میں نے ذکر آج اس لیے کیا کہ کل قیامت کے دن یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کہ جمعے کا دن تھا اور انہوں نے میرے فضائل بیان کیے، اور یہ بھی شرف ہمیں حاصل ہوا کہ اتنی معلومات ذکر کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ اللہ ان علماء کو برکت عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، جنہوں نے انتہائی محنت اور مشقت کر کے ان یادوں کو جمع کیا، اور ان نیک ہستیوں کے صدقے اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے کہ ہمیں بولنے کی توفیق ملی، سننے کی توفیق ملی۔ اللہ رب العالمین میری ماں ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ مدارج عالیہ کے صدقے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اس وطن عزیز پر اپنا خاص فضل فرمائے، تمام مسلمانوں پر اللہ خاص فضل و کرم فرمائے۔ آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک محبت کے لیے اپنے دلوں میں شوق کہ ہم ہیں کس کے اور کس سے ملنا ہے، اس یاد کو، اس پتے کو یاد دلانے کے لیے یہ چند باتیں ہم نے ذکر کی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔